توجہ ہے بات شروع کی جائے. سورہ نساء سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے. گزشتہ رات میں نے آپ کو اطاعت اور عبادت کا فرق بتایا. 5 دن محور اطاعت ہے اور اس سے جو مربوط شعبے ہیں انہی پر آپ سے گفتگو کرنا مقصود ہے. ہاں ارشاد ہو رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کے بھیجنے کی غرض صرف ایک تھی. اور سر اٹھا کے تمام شیعہ سنی دوست اپنے لوح دل پر اسے لکھ لیں، کیونکہ عوام نے علم کے دعوے داروں کو یہ مغالطہ لگا ہوا ہے کہ اللہ نے انبیاء تعلیم امت کے لیے بھیجے. غلط. ہمارا اتنا مرتبہ نہیں کہ خدا کی حجتیں ساحت قدس کو چھوڑ کے آئیں اور ہم جیسے 2 ٹکے کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ پانی منہ پہ 2 دفعہ ڈالنا ہے یا 3 دفعہ ڈالنا ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ بھی انہوں نے بتایا. ہاں کیونکہ مشیت کے تقاضوں کو وہی بہتر سمجھ سکتے تھے، لیکن یہ ان کی آمد کا مقصد نہیں. قرآن اس کے برعکس کہہ رہا ہے مَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ. نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول الا، مگر بھیجا کیوں؟ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے اس علت بیست رسول ہے اللہ لیطاع بِإِذْنِ اللَّهِ، تاکہ اذن الہی سے اس کی اطاعت ہو. اور اب اگلا مرحلہ جعفر نقوی ذوالفقار میں یہ قابل غور ہے کہ نوح سے رسالت شروع ہوئی عیسیٰ تک. کسی نبی کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نوح کی اطاعت کرو، ابراہیم کی اطاعت کرو، موسیٰ کی اطاعت کرو، عیسیٰ کی اطاعت کرو. اس کے برعکس سورہ ہود پڑھنا، قطار لگی ہوئی ہے پوری آیتوں کی. ہر رسول اپنے اپنے دور میں اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یعنی ہر نبی اپنی اطاعت خود مانگتا ہے. جب تیرے نبی کی باری آئی تو زبان بے زبانی سے وہ بولا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی ہے؟ اس کو کہنا پڑا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولي الامر کی. اولي الامر کی بحث کو نہیں چھیڑنا چاہ رہا میں، بس آپ قرآن سے پوچھتے رہیے گا. جس چیز کو قرآن امر کہے بس اس کا مالک جو ہوگا وہ اولي الامر ہوگا. اس کا مالک. میں چلو کل اب یہ بھی بتاتا ہی چلوں، منکم سے نہ جنس کی تشخیص ہوتی ہے نہ نو کی تعین ہوتی ہے. کیونکہ اگر منکم سے نو اور جنس بنانی ہے ڈاکٹر ظفر تو پھر میں سورہ انعام کی آیت پڑھ رہا ہوں. کائنات کے علماء مل کر اس کے حل کر کے بتائیں اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم. اے جنوں اور انسانوں کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول نہیں آتے رہے؟ بڑی بات سمجھ گئے میرے سارے دوست. الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے رہے؟ منکم، تم میں سے ہی. کوئی جن بھی نبی گزرا ہے؟ اب اللہ جانے سرور تیرا مجمع جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے. جس طرح منکم کے باوجود کوئی نبی جن نہیں ہوتا، منکم کے باوجود کوئی اولي الامر بشر نہیں ہوتا.
یہ جنس کی تعین و تشخیص کے لیے ہے ہی نہیں جی. تو جو امر ہے، مثال کے طور پر میں نے جوار بھائی قرآن پڑھ رہا تھا، آیت آ گئی، طوفان نوح کا ذکر ہو رہا تھا، حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، ہمارا امر آ گیا، تنور ابل پڑا. یہ طوفان نوح کو اللہ نے امر کہا، فوراً میری روح نے پرواز شروع کی کہ طوفان نوح امر ہے، اطاعت کرنی ہے اولل امر کی. میری روح ملک عراق کے شہر کوفہ کی مسجد اعظم سے گزر رہی تھی کہ منبر ابیض پہ خطیب ازل تقدیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا تھا، ایھا الناس انا صاحب الطوفان، لوگو طوفان نوح لانے والا میں بھگوان دا مولا اے رام دا مولا زاری دا اللہ زاری دا اللہ نعرہ تو جو چیز، یہ تو میں نے تھوڑا سا راستہ بنا دیا. ہاں سفر خود کرتے رہیے گا. جس شے کو بھی باقر نہ کوئی قرآن امر کہے گا، جو اولل امر ہوگا وہ اس شے کا مالک ہوگا. اچھا اب جعفر ایک فرق ہے بنیادی، اطاعت، یہ تو آپ سمجھ چکے کہ 3 اطاعتوں کا حکم اس نے اپنی زبان سے دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اور اولی الامر. ہاں جی. اب جب میں علماء ربانیین سے سر رابطہ کرتا ہوں کہ یہ اطیعو 2 دفعہ کیوں ہے، تو جواب یہ ملتا ہے کہ اللہ نے اپنی رسول اور اولی الامر کی اطاعت میں فرق رکھا ہے، کیونکہ اس کی نماز بھی پڑھی جائے گی، رسول کی نماز نہیں ہے، اولی الامر کی نماز نہیں ہے، ان کی دیکھیں جعفر نقوی، اللہ کا ولی عاجز اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ بنیاد عجز پر ولی نہیں ہے. ہمارے ولی عاجزی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یعنی ہماری چھوٹی سے چھوٹی اور مختصر سے مختصر، کم سے کم تر عاجزی کا نام ہے ہماری غیبت. میں نہیں آ سکوں اگر یہاں مجلس پڑھنے، تو پھر کسی کو ولی بنا کے بھیجوں گا نا کہ میری جگہ پہ پڑھ دے. سمجھ میں آ رہی ہے آخر والے دوستو؟ جب میں موجود ہوں اب ولی کیسا، جب میں خود ہوں، اور اب پیمانہ نقش بشریت میں علی کو توڑنے والے بے وقوف ہو. ہر ایک کا ولی اس وقت ہوتا ہے جب تک اصل غائب ہو، موجود نہ ہو تو پھر ولی کی ضرورت پڑتی ہے. اور اذن دخول کبیر میں معصومین کے دروازے پہ یہ جملے پڑھے جاتے ہیں، الحمدللہ الذی من علینا بحق قوم یقومون مکانہ ولو کان حاضرا بالمکان. حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں وہ حاکم عطا کیے ہیں کہ اللہ غائب بھی نہیں ہوتا اور وہ اس کی نیابت بھی کرتے رہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، اسی لیے خدا سورہ بنی اسرائیل میں کہہ رہا ہے لم یکن لہ ولی من الذل، میرا کوئی ولی ذل کی بنیاد پر نہیں، عاجزی کی بنیاد پر نہیں. میں نے ولی اس لیے نہیں بنائے کہ میں عاجز تھا، میں جو کام نہیں کر سکتا تھا. ہم چونکہ عاجز ہیں، ہمارا ولی بھی عاجز ہو سکتا ہے. اللہ کہتا ہے میں خود عاجز نہیں ہوں، تو پھر میرا ولی کیسے عاجز ہو سکتا ہے؟ اب ڈاکٹر ظفر، چونکہ ولایت ہی ایک ایسا منصب ہے
ایسا عہدہ ہے جو خلقی نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ یعنی جتنے ہوتے ہیں نبوت، رسالت، امامت، خلافت، یہ سارے خلقی عہدے ہیں، یعنی مخلوق کے عہدے ہیں. ہاں دعا کرنا خدا کرے میں حق پہنچا سکوں اور یہ حق کا ہتھوڑا برداشت بھی کر سکیں. سارے عہدے خلقی ہیں، مخلوق سے تعلق رکھنے والے. ولایت خلقی عہدہ نہیں، ولایت ربوبی عہدہ ہے. اللہ نے کہیں نہیں کہا میں نبی ہوں، کبھی نہیں کہا میں رسول ہوں، کبھی نہیں کہا میں امام ہوں، کبھی نہیں کہا میں خلیفہ ہوں. انما ولیکم اللہ، میں ولی ہوں. ذرا بھرپور انداز میں، مخمور انداز میں دونوں ہاتھ بلند کر کے دم مست کلندر، دم مست کلندر. میرا فاتح خیبر، میرا فاتح خیبر، میرا ساقی کوثر، کوثر پہ ملیں گے، پھر جام چلیں گے، بھر بھر کے پیئیں گے. دونوں ہاتھ بلند کر کے فلک شگاف نعرہ سمجھ آ گیا؟ اپنے آپ کو اللہ نے جب بھی کہا ولی کہا. اب چونکہ یہ عہدہ ربوبی ہے، الوہی ہے، اس لیے جو بھی جاگنا، جو بھی ولی ہوگا اور جتنا ولی ہوگا اس میں اتنی ربوبیت کی جھلک ضرور ہوگی. ایک بات بتاؤ، یہ پچھلا محلہ مجھ سے ناراض ہے یا نعرے سے اٹھا ہوا ہے؟ چونکہ یہ ربوبی ہوتا ہے تو جو بھی ولی ہوگا اور جتنا بھی ہوگا اتنی، یعنی اگر چھوٹا ولی ہے تو اس میں تھوڑی سی ربوبیت جھلکے گی. جزوی ولی ہے، جزوی ربوبیت نظر آئے گا. اور اگر کوئی کلی ولی ہے جی جی جو بھی اللہ. اب دیکھیں بات وہ یہ سورہ یونس میں جب ربی اللہ کہہ رہا ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتہم تاویلہ. فرمایا لوگ تکذیب کر دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں اس شے کو جس پر ان کا علمی احاطہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے علم سے باہر ہوتی ہے اس لیے انکار کر دیتے ہیں. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور اس بات کی تعویل بھی ان تک نہیں پہنچی ہوتی. تعویل کہتے ہیں حقیقت باطنی کو. اوسر اٹھاؤ. موسیٰ میری قوم کے بچے بھی جانتے ہیں بہت بڑا نبی ہے، اس سے بھی بڑا رسول ہے، اس سے بھی بڑا کلیم ہے نا. بھئی 5 اولو العزم ہیں، ان میں ایک حضرت موسیٰ ہے نا دوستو. ہاں کرو گے تو کام بنے گا. صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب کلمہ بھی ہیں. کمی کیا ہے؟ اس کے برعکس خضر اتنا سا ولی ہے. سمجھ آ رہی ہے میرا دوستو؟ خضر اتنا سا ولی ہے. اور آؤ چیلنج ہے میرا، ابھی مزید 3 راتیں میں ہوں تمہارے شہر میں، جاؤ اپنی پسند کے علماء غضنفر کا یہ پیغام لے جاؤ. موسیٰ کی شریعت پہ عمل واجب ہے خضر پر. موسیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنا واجب ہے خضر پر. موسیٰ کا کلمہ پڑھنا واجب ہے خضر پر. ہاں ہے کلمہ دو موسیٰ کا، لیکن فرق کتنا ہے کہ وہ ولی ہے تھوڑا سا. وہ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ وہ ولی ہے. میں نے آیتیں بنائی دوبارہ کہا میں میرے مشورے سے اتری. پڑھ سورہ کاف یا ابھی منبر پہ لے آ قرآن، میدان میں جھوٹا کر یا جھوٹا ہو کے جاؤ. موسیٰ
نہیں موسیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ صاحب شریعت میں ہوں، صاحب کلمہ میں ہوں، صاحب کتاب میں ہوں. اس وقت دور میرا ہے، میں اولو العزم پیغمبر ہوں، میں اللہ کا کلیم ہوں. اتنے سے ولی سے کہہ رہا ہے هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں تیرے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، مجھے اپنا علم پڑھا دو. حالت تابعوں کا کیا میں تیری اتباع میں چلوں، تیرے پیچھے پیچھے چلوں؟ اولو العزم ہو کے پیچھے چل رہا ہے کیوں؟ الا ان تعلمنی، تو مجھے علم پڑھا دے، مما علمتا، جو تجھے کسی نے پڑھایا ہے. اپنا وہ علم مما علمتا جو تجھے بھی پڑھایا گیا ہے، جو کسی نے پڑھایا وہ پڑھا دے. خضر نے پڑھا دیا، کیا سرور پڑھا دیا؟ قرآن کا کچھ برعکس کہتا ہے اعلیٰ انکا لن تستطیع معی صبرا فکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا. اس نے کہا لن تستطیع، تجھ میں استطاعت نہیں. تجھ میں استطاعت نہیں، تجھ میں صلاحیت نہیں، تجھ میں طاقت نہیں، تجھ میں قوت برداشت نہیں، تو میرے علم پہ صبر نہیں کر سکتا. فکیفا تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور تو اس بات پہ صبر کیسے کر سکتا ہے جو تیرے احاطہ علمی سے باہر ہے؟ کچھ میری آواز گھٹ گئی ہے تو تہاڈی بھی گھٹی ہوئی ہے. جے ربط پورا رکھنا تو نعرہ پچھلے اگلے مل کے سنا دیو. نعرہ حیدری سلام عالم تو ہے تو وہی خبرہ، جس بات پہ تیرا احاطہ علمی ہی نہیں ہے تو اس پہ صبر کیسے کر سکتا ہے؟ اور باقی آگے حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا. اللہ کرے گا تو مجھے صابر پائے گا. نہیں، میں نے اس جملے کے لیے بھائی دوبار نہیں آیت پڑھی، جملہ اگلا ہے ولا عاصی لک امرا، اور میں تیرے کسی امر کی نافرمانی نہیں کروں گا. اچھا اب سر اٹھانا حلالیوں موالیوں تمام شیعہ سنی دوست. خضر ہے اتنا سا ولی، اب میں تم سے پوچھتا ہوں خضر بڑا ولی ہے کہ علی بڑا ولی ہے؟ نہیں تو اہل سنت بھی علی کو خضر سے کہیں بڑا ولی مانتے ہیں. اگر کسی شیعہ کو شک ہے تو پھر اس میں بڑا شک ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو خضر سے کہیں بڑا ولی ہے علی. کیوں؟ علی کی ولایت کی سرحدیں دو ولایتوں سے ملتی ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ، جتنا بڑا رسول ولی اتنا بڑا علی ولی، جتنا بڑا جلی ولی اتنا بڑا. نہیں میں اب اتنا اندھیرا بھی نہیں کہ میں چہروں کی تحریر نہ پڑھ سکوں. ہر چہرہ تقریباً میری نگاہوں کی زد میں ہے، 99% سے بھی زیادہ. سر اٹھانا. اور جو اتنا سا علی ہے اسے تو موسیٰ کہہ رہا ہے مجھے علم پڑھا. تجھے بخار کیوں ہو جاتا ہے اگر علی یہ کہے واللہ لقد کنت مع موسیٰ علمتہ التوراۃ، کہ اللہ کی قسم موسیٰ کو تورات پڑھانے والا میں علی تھا. سرکار علی اتنے بھی بخشے سے تو اتنے بھی ہے. علی حق نعرہ جب وہ اتنے سے ولی سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے پڑھا، اگر اسے رسول کا جانشین پڑھائے اس سے بڑی خوش نصیبی موسیٰ کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں کہ وہ علی کا شاگرد بنے. ہاں تو ایسی باتوں سے ہاضمہ خراب.
نہیں ہونا چاہیے. تھک گئے ہو تو بس میں راضی ہوں. باقی یہ ٹھیک ہے, اپنی اپنی قوت برداشت ہوتی ہے. اور ڈاکٹر ظفر یہ بھی دیکھا گیا ہے, پتہ نہیں جوہر نقی راز کیا ہے کہ بڑھا چڑھا کے بھی کسی کے فضائل بیان کیے جائیں, کھجلی نہیں ہوتی. کچھ بھی نہیں ہوتا. علی کے فضائل شروع ہوئے نہیں, شکنوں کا جال آیا نہیں, خون میں ابال آیا نہیں, زبان پہ سوال آیا نہیں, تو سوائے اس کے میری تحقیق میں اور کوئی چیز نظر نہیں ہے. فرشتوں کے کمال پڑھو قبول, آدم سے عیسیٰ تک کے کمال پڑھو قبول, اولیاء کے پڑھو قبول, اوصیاء کے پڑھو قبول, شہداء کے پڑھو قبول, علی کے پڑھو تو ناک مقبول. وجہ یہ ہے کہ کسی فرشتے, کسی نبی, کسی ولی کی محبت حلالی حرامی کی شرط ہے ہی نہیں. کون کون منکر ہے, کون کون اور موالی ہے کون کون. مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ, چہرہ بتائیں گے کہ حلالی ہے. حلالی ہو کے ہونے کی پہچان دو. علی ہو کے نعرے, جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. مگر دیکھیں کمی بیشی ہوتی ہے. ایک پاؤ کا برتن ہے, 1 کلو کا ہے, اس کی معافی ہے. اگر شیر والے برتن میں 5 شیر کی گنجائش نہیں ہے تو برتن ہی اتنا ہے. لیکن اگر برتن کو اس شے سے دشمنی ہو جائے جو اس میں ڈالی گئی تو پھر وہ برتن توڑ دینے کے قابل ہوتا ہے. سر اٹھانا, سر اٹھانا. اللہ اکبر. سرکار چہاروں کی حدیث ہے. بعض لوگ اسے مولا علی کی حدیث سمجھتے ہیں ڈاکٹر ظفر, تو میں یہاں یہ غلط فہمی دور کر دوں, یہ مولا علی کا فرمان نہیں ہے, یہ بھی علی کا فرمان لیکن دوسرے علی کا, چھوٹے علی کا. اور کیا کہنے اس علی کے کہ جس علی نے اللہ کی خدائی میں دوسرا علی نہیں ہونے دیا, وہ بھی موجود تھا اور سجاد اس کی موجودگی میں علی تھا. ایسا ہی ہے نا. کم سے کم بھی عمر جس نے لکھی ہے میرے مولا سجاد کی علی کی شہادت کے وقت 2 سال لکھی ہے, ورنہ 4 سال کے تھے جب جناب امیر دنیا سے گئے. تو علی کی موجودگی میں جو دوسرا علی بن کے آ جائے آخر وہ کتنا بڑا کمال ہوگا. تو یہ اس کا فرمان ہے. اور اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے. اصول کافی سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں کم از کم نہیں ہے. سرکار تھک گئے ہو, میں نے تو ابھی پڑھنا شروع کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں علم العلماء صابن مستصاب لا يحتمله احد لو علم ابو ذر ما في قلب سلمان لقتله. ہاں تیرا چوتھا امام فرما رہا ہے, فرمایا علماء کے علم کو برداشت کرنا کھیل ہے کیا؟ فرمایا یہ کوئی مذاق ہے, یہ کوئی بازیچہ اطفال ہے علماء کے علم کو برداشت کرنا؟ فرمایا سلمان عالم تھا, اگر ابو ذر کو پتہ چل جاتا کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دیتا. نہیں, آج کا مولوی پڑا ہے یا ابو ذر؟ میں نے تمہیں تھکا تو نہیں ڈالا؟ پچھلے محلے والا خوش بیٹھے ہو بابا, جیتے رہو. اب بتاؤ, ابو ذر 10 درجے ایمان کے ہیں, 10ویں پہ سلمان ہے اور 9ویں پہ ابو ذر, 1 درجے کا فرق ہے. اور تیرے رسول کی حدیث ہے ما ازلت الخضراء لا اقلت الغبراء على ذی لہجۃ هو اصدق من ابو ذر. اور میں آسمان نے سایہ نہیں ڈالا, زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا کسی ایسے کا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. اس کے بارے میں سید الساجدین فرما رہے ہیں کہ اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے قتل کر دے. سرور میں تھوڑا پڑا ہوا, اپنے سامعین سے کہنا میری مدد کریں, اس گنجلک سے مجھے نکالنے کی کوشش کریں. باقر عقل تو ابو ذر تب کرے نا
اگر وہ اپنی دانست میں سلمان کو واجب القتل سمجھے، کیا کہنے، ابو ذر جیسا صاحب زہد و ورع، ابو ذر کا تقوی انبیاء میں بھی کم نظر آتا ہے. تیرے رسول کی یہ حدیث ہے کہ میدان قیامت میں جب انبیاء اپنا تقوی پیش کریں گے میں اپنے ابو ذر کو آواز دوں گا. تو جس کا تقوی انبیاء میں کم نظر آئے وہ واجب القتل سمجھے گا تو قتل کرے گا، مذاق میں تو نہیں قتل کرتا رہے گا. اور سلمان واجب القتل تب ٹھہرے اگر مشرک یا کافر ہو. اور سلمان فیصل آباد والوں مشرک یا کافر تب بنتا ہے اگر علی کو اللہ سمجھے. میں نے کچھ ہی کیوں چھوڑی؟ کیونکہ کچھ چہرے جو ہیں وہ صحیح دکھائی نہیں دے رہے تھے. اب ہر چہرہ میری نظروں کی زد میں ہے. قتل تب کرے اگر واجب القتل سمجھے. واجب القتل تب بنتا ہے اگر مشرک یا کافر ٹھہرے. مشرک یا کافر سلمان تب ہوتا ہے اگر علی کو اللہ کہے. اگر علی کو اللہ کہتا ہے رسول منا کیوں کہتا ہے؟ اللہ جانے جنگل میں صحرا میں بکھر رہے ہیں موتی یا کسی کے شہر دل میں یہ برسات ہو رہی ہے، سر اٹھاؤ حلالی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. تو پھر وجہ کیا ہے؟ سلمان علی کو اللہ بھی نہیں کہتا. ابو ذر قتل کرنے پہ آمادہ کیوں ہے؟ ماننا پڑے گا کہ جو شے ابو ذر کے دماغ میں اللہ تھی وہ شے سلمان کے دماغ میں علی تھی. ایسا ہی ہے نا؟ جو تصور ابو ذر کے دماغ میں توحید کا تھا وہ سلمان کے دماغ میں علی کا تھا. یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو جس شے کو سلمان علی سمجھتا تھا اسے ابو ذر اللہ سمجھتا تھا. اب فیصل آباد والوں یہاں نہ صحیح گھر میں جا کے جعفر نقوی سوچنا ضرور ہے. جب ابو ذر کا اللہ سلمان کا علی ہے تو پھر غضنفر کا علی مولوی کا اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آمین. کہتے ہوتے ہو جب تک آپ کا دل چاہے جی. آج ہم کہہ رہے ہیں میں تب تک جینا چاہتا ہوں جب تک زبان علی علی کرے. کتے کی زبان سے بھی بدتر ہے وہ زبان جس پہ علی کا نام نہیں. ناراض تو نہیں ہوئے بھائی؟ کوئی میٹھا آپ پچھلے محلے نے الگ نعرہ لگایا جی. میں نے کہا ہے کتے کی زبان سے بھی بدتر ہے وہ زبان جس پہ خیبر شکن کا نام نہیں آ سکتا. کچھ ایسی مٹھاس تو ہے علی کے نام میں کہ اللہ بھی زبان بے زبانی سے نام لیتا ہے. میں نے جیتے رہو، میں نے شاہ جی ایسے نہیں کہہ دیا. قرآن کی آیت کی روشنی میں نے بات کی. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ فرماتا ہے الانسان پہ دہر میں سے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں اس کا ذکر نہ ہوا ہو. دیکھو یہ ساتوں زمینیں، یہ ساتوں آسمان، یہ زمان و زمانیات ہیں. اس سے پہلے کے زمانے کا نام ہے دہر. تو جب آسمان نہیں تھے فرشتے ہوں گے؟ بولو آسمان کے بغیر فرشتے کہاں سے آئے؟ جب زمین نہیں تھی بندے ہوں گے؟
दहार वो वक्त है, न बंदा न बंदे की जात, न फरिश्ता न फरिश्ते की सोच, लेकिन अल्लाह कहता है अल इंसान का जिक्र तब भी था, तब तो सिवाय अल्लाह के कुछ न था। अच्छा अल्लाह ठीक बैठा है आपका? अच्छा हाँ, तो मतलब बात है बर्दाश्त की। और जाते वाजिब की कसम सरवर, पता नहीं क्या कुछ मुझे छुपाना पड़ता है, कभी कभी सीना बोल उठता है, आखिर बशर हूं कि बस कहे जाओ, कोई नहीं मानता तेरी बला से, फिर लगता है कि जुबान पे कब्जा हो गया है, वहां से एहसास होता है कि कोई है जो अमर का मालिक है। जी चुप। इसी सैयद सजाद के 3-4 शेर याद आ गए, सुना दूं? सर उठाना। सरकार अक्सर फरमाया करते थे, इन्नी लाक़तुम मिन इल्मिन जवाहिरहु कै लौ यरल हक़्क़ ज़ू जहलिन फयुफ्तिनुना वक़द तक़द्दम फ़ी हाज़ा अबू हसन इलल हुसैन व औसा क़ब्लहुल हसन फया रुब्ब जौहर इल्मिन लौ अबूहु बिही लक़ील ली अंत मिम्मन यअबुदुल वसना वलस्तहल्ल रिजालुन मुस्लिमून दमी व यरौन अक़बह मा यातूनहु हसना। फरमाते हैं मैंने अपने सीने में ऐसे ऐसे जवाहिर इल्मिया छुपा रखे हैं, छुपा रखे हैं जो हकीकतें मैं जाहिर ही नहीं करता। क्यों मेरा मौला से जात क्यों नहीं जाहिर करते? फरमाते कै लौ यरल हक़्क़ ज़ू जहलिन, मैं ये चाहता ही नहीं कि जाहिल को हक का पता चले। ताकि जाहिल को हक का पता न चले, और वो फितरों में न डाल दे। वक़द तक़द्दम फ़ी हाज़ा अबू हसन इलल हुसैन व औसा क़ब्लहुल हसन, कहते इससे पहले हसन के बाबा ने भी अपना आप छुपाया, यानी मौला अली ने छुपाया, और वसीयत भी की हुसैन को कि छुपाए रखना, वक़ब्लहुल हसन, पहले हसन को भी वसीयत की कि छुपाए रखना। तो अब मैं देखता हूँ बिगाड़ वाला कौन है, मजलिस वाला कौन? फरमाते फया रुब्ब जौहर इल्मिन लौ अबूहु बिही लक़ील अंत मिम्मन यअबुदुल वसना, अगर मैं छुपी हुई हकीकतें जाहिर कर दूं, सज्जाद कह रहा है, तो लोग मुझे कहेंगे तू बुत परस्त है। नहीं, हर शख्स मेरी बात को नहीं समझा, ये किसी मौलवी ने नहीं कहा, मौला ने कहा। लक़ील अली, कह दिया जाएगा मुझे, अंत मिम्मन यअबुदुल वसना, तू बुत परस्तों में शामिल हो गया है। बुत परस्ती शिर्क है, शिर्क तब होता है अगर बंदे को खुदा समझा जाए। मालूम होता है सैयद सज्जाद ने किसी बंदे के ऐसे फजाइल सीने में छुपा रखे हैं। यकीनन अपनी जद पाक के फजाइल, कितना फैसला हो गया। हाँ, अपने दादा के फजाइल सज्जाद ने ऐसे ऐसे सीने में दबा रखे हैं कि अगर जाहिर कर दे तो लोग समझे तू बुत परस्त हो गया है। कहते वलस्तहल्ल रिजालुन मुस्लिमून दमी, और मुसलमान लोग मेरा खून बहाना हलाल समझेंगे। जब अली के फजाइल पढ़ने पर सज्जाद पे कत्ल का फतवा लग सकता है, तो फिर गज़नफ़र क्या बेचता है? तो किसी बंदे की क्या हकीकत है? हालांकि खुद भी अली है। क्या कहने? इल्म में अली है, फाजुल में अली है, ज़ात में अली है, सिफात में अली है, जमाल में अली है, कमाल में अली है, जमाल में अली है, मकाल में अली है, सूरत हाल में अली है, अहवाल में अली है, अज़ल में अली है, अबद में अली है, दुनिया में अली है, आखिरत में अली है। वो कह रहा है मैंने तो खुद भी ऐसा है। मेरा ख्याल थक गया तुम। अच्छा, शाम से जब वापस आए थे ना, तो जो बंदे हमरा थे उनमें एक बंदा था अबू नुमैर, नाम अली है, अबू नुमैर कुनियत है, ये भी हमरा था। कहते मैंने रास्ते भर जो मुझसे खिदमत हो सकती थी
میں نے مولا کی. جب مدینے پہنچے تو مولا نے کچھ زیورات پارچات مجھے انعام میں دیے. میں نے کہا سرکار میں نے اس لیے تو نہیں خدمت کی, یہ میں لے ہی نہیں سکتا. توجہ, سر اٹھانا. فرماتے مولا نے دائیں بائیں دیکھا. فَأَخَذَ حَجَرًا أَسْوَدَ صَلْدًا فَطَبَعُ فِيهِ وَأَعْطَانِيهِ لِأَقْضِيَ كُلَّ حَاجَةٍ مِّنْهُ. فرماتے سجاد نے ایک سیاہ رنگ کا سخت پتھر اٹھایا, جسے کنکر کہتے ہو, سیاہ رنگ کا کنکر اٹھایا. فَطَبَعُ فِيهِ, اس پہ اپنی انگوٹھی سے مہر لگائی. آخری بندے تک جو کھڑے ہوئے دوست ہیں, تم بھی میری نظروں میں نظریں رکھنا. فرمایا فَطَبَعُ فِيهِ وَأَعْطَانِيهِ, پھر مجھے دے کر دیا. کیوں؟ لِأَقْضِيَ مِنْهُ كُلَّ حَاجَةٍ, فرمایا تیری ہر حاجت یہی پتھر پوری کرے گا. لِأَقْضِيَ كُلَّ حَاجَةٍ مِّنْهُ, كُلَّ حَاجَةٍ, ہر حاجت یہ پتھر روا کرے گا. ہر حاجت جس پتھر کو ان کی انگوٹھی چھو لے وہ حاجت روا ہو جاتا ہے. نہیں, بات ختم کا ہوئی ہے, فیصلہ بات والو. ابو نمائر کہتا ہے فَوَاللَّهِ الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا فِي الْحَقِّ أَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ الْمُظْلِمِ فَيُسْرِجَنِي وَأَضَعَهُ عَلَى الْأَكْفَانِ فَتُفْتَحَ لِي وَأَضَعَهُ فِي كَفِّي بَيْنَ يَدَيِ الْمَلُوكِ فَأُحِبُّ مَا أَرَاهُ. وہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو حق کا نبی بنا کے بھیجا, میں اندھیری راتوں میں چراغ نہیں جلایا کرتا تھا, پتھر کو جیب سے نکال کے گھر میں رکھ دیتا, میرے گھر میں دوپہر ہو جاتی. کیا بات, جواب سارے نے دینا ہے. نعرہ حیدری. پہلے پڑھیے بات دوستو. کن تو آجاؤ فی البیت المظلم, اندھیرے گھر میں رکھتا, فیسرجنی, دوپہر کر دیتا. نور اور خواب کے مسئلے میں الجھ جانے والے خواب کے پتلے تیرے منہ میں خواب, اور جن کی انگوٹھی کو چھو جانے والا پتھر اتنا نورانی ہے پتھر بھی سڑیا ہوا کالا. یہ بھی بات کرو, پتھر بھی سڑیا ہوا کالا فیل ہوں. بھلے بڑی بات, میں تکرا نہیں, سمجھنے کی طرف پڑھ رہا ہوں میں. وَقُمْتُ أَضَعُهُ عَلَى الْأَكْفَانِ فَتُفْتَحَ لِي, کہنے میں نے چابیاں رکھنی چھوڑ دی تھی, تالوں پہ اس پتھر کو رکھتا تالے کھل جاتے. وَقُمْتُ أَضَعُهُ فِي بِكَفِّي بَيْنَ يَدَيِ الْمَلُوكِ فَأُحِبُّ مَا أَرَاهُ, کہتے جب میں کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا, مٹھی میں وہ پتھر لے کے جاتا, بادشاہ تخت پہ کھڑا ہو جاتا. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ بادشاہ کو میری تعظیم کرنا پڑتی, وہی بمارا, اور جو میں چاہتا بادشاہ کو وہ کرنا پڑتا. ایک عالم نے ڈاکٹر ظفر یہ جملہ لکھا, وہ کہتے ہیں دنیا والوں دیکھا میرے امام کا کمال, جو کام موسیٰ کا عصا کرتا تھا وہ بھی رات کو لیمپ بن جاتا تھا, روشنی نکلتی تھی اس سے, وہ بھی تالے کھول دیا کرتا تھا. جو کام موسیٰ کے عصا نے کیا وہ میرے امام کے پتھر نے. اگر وہ آج عالم ہوتا, اب تو سامنے نہیں ہے, میں اس کے روح سے معذرت کے ساتھ, تو نے ابھی بھی پہچاننے میں بڑی غلطی کی. جی پہلی بات یہ ہے وہ جنت کی لکڑی کا عصا تھا جو فنا ہوتی ہی نہیں. جی وہ جنت کی لکڑی کا عصا تھا جو فنا, جنت کا ایک پتا بھی اگر دنیا میں آ جائے, کروڑوں سال گزر جائیں, ویسا تازہ, ویسا زندہ. ہاں وہ اس کی زبان ہوتی ہے, وہ بولتا رہتا ہے. اور پھر یہ عصا موسیٰ کو اللہ نے دیا, رسول کے ہاتھ میں, کلیم کے ہاتھ میں, اولو العزم کے ہاتھ میں, یہ عام بشر کے ہاتھ میں. اور پھر ایک صفت ایسی ہے دوارکا میں جو اس جنت کی عصا میں نہیں تھی, اس میں ہے, اور قرآن شاہد ہے. یہ عصا موسیٰ کے ہاتھ میں تھا جب فرعون کے دربار میں گیا.
نہیں چھوڑا. بولنے دیا ہے رشتے دارے کو بندے نہیں بولنے. نعرہ حیدری کیا کہنے کی بات سمجھ آ گیا؟ بس شکر گئی. جعفر نقوی تھک گیا ہے. تھک گیا ہونا تھک جانا کوئی تہمت نہیں. علی والوں کے لیے کتنا سخت ہے. اس خانوادے کے فضائل کی عظمت کی دلیل ہوتا ہے تھک جانا. کیا کہنے اس کو کیا کہنے طنز یا کمی نہ سمجھا کرو. سر اٹھاؤ. موسیٰ کے ہاتھ میں تھا سا. فرعون تخت سے نہیں اٹھا. ابو نمیر جس دربار میں لے کے جاتا ہے کیوں دیا اس نے ہے جو ویسا ہی ولی ہے جیسا وہ ولی ہے. اس ولی نے دیا ہے جس نے اسے ولی منوانا بھی ہے اور جس نے اس کی ولایت بچانا بھی ہے. میں نے کہہ دیا ہے صدر ان کے سروں سے گزر گیا. چلو میں تم سب جانتے ہو. میں بھی کسی مجلس میں غالباً تمہیں بتا چکا ہوں. سارا واقعہ دہرانا نہیں چاہتا کافی وقت لگ جائے گا. اور بلکہ ایک مومن ہر سال آیا کرتا تھا سید سجاد کے پاس اور تحفے لاتا تھا. تقیہ کا زمانہ تھا. بیوی سے کہتا تھا میں دوست کو تحفے دیتا ہوں. تو ایک سال اس کی بیوی نے کہا تیرا دوست اتنا غریب ہے کہ تو ہی ہر سال تحفے لے جاتا ہے. اس نے تو تجھے کبھی کچھ نہیں دیا. کافی پریکٹیکل تجربہ ہونا کرنا جو میں نے لب ہی جاتے تو لے جاتا ہے اسے خبردار جاہل اور زبان سے کچھ اور نہ بک دینا. جس کو میں تحفے دیتا ہوں وہ پہ عام شخصیت نہیں. اب یہ مکالمہ ہو رہا ہے بلخ میں. اگلی بار جب مدینے آیا نا دسترخوان لگا ہوا تھا. میرے مولا نے کہا کل مئی میرے ساتھ کھاؤ. کھانا کھا کے حالانکہ یہ مہمان تھا. مولا فرمایا لوٹا اٹھا میرے ہاتھ دھلوا. بلا تشبیہ امتلأت طشت ثلثا. ایک تہائی طشت جب پانی سے بھر گیا مولا نے ہاتھ روک لیے. ما ہوا کیا ہے یہ؟ مولا پانی ہے. میں نے غور سے دیکھا تو در ابیض یہ سفید موتی ہے. ایک تہائی سفید موتیوں سے بھرا ہوا تھا. کہا سپر ماں اور پانی ڈال. 2/3 بھر گیا. کیا ہے؟ مولا پانی ہے. فرمایا بل یاقوت اور احمر ہو. اور سے دیکھ یہ سرخ یاقوت ہے. دیکھا تو سرخ یاقوت سے بھرا ہوا ہے. سپر ماں اور پانی ڈال. پورا بھر گیا. کیا ہے؟ مولا پانی ہے. قال بل زبرجد اخضر ہو. بلکہ یہ سب زبرجد ہیں. اب یہ پتہ نہیں کتنے کلو جواہرات ہو گئے. فرمایا اٹھا لے. بیوی سے کہنا میرا دوست غریب نہیں ہے.